السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گجرات کے ایک محلے میں امام صاحب کی بیوی پر ایک لڑکا فدا ہو گیا، اور جب امام صاحب نماز پڑھانے مسجد جاتا تو اس کی بیوی سے وہ چھپ چھپ کر ملتا تھا۔ پھر وہ لڑکا کیسے پکڑا گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں پوری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، لیکن آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، گجرات کے احمد آباد میں عالم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنے محلے کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے اپنی محبت کے بارے میں ایک دوست کو بتایا، اور عالم اپنے دوست سے کہنے لگا کہ مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ بھلا اس مسئلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو عالم اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں امام صاحب کی بیوی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر اس سے مل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے تم کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور ظہر کی نماز کے بعد جب امام صاحب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو تم انہیں مسجد میں روک لینا، اور ان کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھنٹوں تک روک کے رکھنا، تاکہ وہ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، اور اسی بیچ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے۔ دوستو، عالم اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے دوست سے کہنے لگا کہ یہ کام تم کو آج ہی سے شروع کرنا ہوگا، تمہیں آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ جب عالم نے بہت زیادہ کہا تو اس کا دوست مان گیا، اور اس کو اس کی محبت سے ملانے کے لیے ان کی مدد کرنے لگا۔ اب اس کا دوست پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا، اور ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب سے بہت پیچیدہ مسئلہ پوچھنے لگا۔ امام صاحب مسئلوں میں الجھے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پاتے۔ اسی بیچ عالم ان کی بیوی کے پاس جاتا اور گھنٹوں باتیں کرتا، اور اس طرح سے روز امام صاحب کی بیوی سے ملنے لگا۔ ویسے تو یہ لڑکا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے، بلکہ یہ تو اپنے دوست کے غلط کاموں میں ساتھ دینے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اس طرح تقریباً یہ سلسلہ 3 مہینے تک چلتا رہا۔ یہ لڑکا روز امام صاحب کو روک لیتا اور ان کا وقت ضائع کرتا، یعنی کہ ان کو اپنے گھر جلدی نہیں جانے دیتا، اور اسی بیچ اس کا دوست اپنی محبت سے ملتا رہا۔ آخر اس لڑکے کو، یعنی کہ عالم کے دوست کو، یہ احساس ہوا کہ میں اپنے دوست کے غلط کاموں میں مدد کرنے کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں گناہ کروانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے دوست عالم کی پول کھول کر رہے گا۔ اگلے دن اس نے ظہر کی نماز کے بعد اس نے ساری گندی حرکتوں کے بارے میں امام صاحب کو بتا دیا، یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا سب کچھ سچ سچ امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں، بلکہ میں تو یہاں آپ کو الجھانے کے لیے آتا ہوں، تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا سکیں، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی ہے،
اب امام صاحب کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جب امام صاحب کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس حساب سے امام صاحب کی کوئی بیوی نہیں ہے، تو 3 مہینے سے میرا دوست کس سے ملنے جا رہا ہے، وہ ہر روز کس کے پاس جاتا ہوگا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا اور اپنے دوست کی سچائی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اب وہ شخص حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اگلے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں گیا، بلکہ چپکے سے اپنے دوست کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آج اس کو دیکھ کر رہوں گا کہ کس کے گھر جاتا ہے اور کس کی بیوی سے ملتا ہے، اور وہ چھپ کر عالم کے پیچھے چل رہا تھا۔ اور پھر اسے دیکھ کر بڑا جھٹکا لگا کہ اس کا دوست جس مکان میں داخل ہو رہا تھا وہ اسی کا گھر تھا، یعنی کہ عالم اسی دوست کے گھر جا رہا تھا، مطلب وہ 3 مہینے سے اس کے ہی گھر جا رہا تھا، اس کو ہی دھوکہ دے رہا تھا، وہ 3 مہینے سے اس کی ہی بیوی سے مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور وہ من ہی من سوچنے لگا کہ برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، جبکہ وہ اپنے ہی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور یہ سوچ کر رونے لگا۔ اور اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے نماز کا دامن تھام لیا اور 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ جیسا آپ دوسروں کے لیے گڈھا کھودو گے، اسی گڈھے میں آپ خود گر جاؤ گے۔ دوستو، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جیسا دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم دوسروں کی بیوی پر بری نظر ڈالو گے تو تمہاری بیوی پر بھی کوئی دوسرا نظر ڈالے گا، یعنی کہ تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظر کو جھکائے رکھیں اور دل سے گندگی کو دور کریں اور 5 وقت کی نمازی بن جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے نظروں کی حفاظت فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔